دینی علم ہی حاصل کرنا چاہیے. دنیاوی علم حاصل کرنا حرام ہے، دنیاوی علم کے پیچھے پڑنا حرام ہے، دنیاوی علم کو اپنے بچوں کو پڑھوانا حرام ہے. ایسے لوگ بھی جاہل ہیں، گمراہ ہیں. اور جو لوگ صرف دینی علوم کو کہتے ہیں کہ دینی علوم نہیں حاصل کرنا چاہیے، آج کے دور کے مزاج سے چلنا چاہیے. بچہ پیدا ہوتے ہی والدین کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں ڈاکٹر کا تصور آتا ہے، انجینئر کا تصور آتا ہے، بیرسٹر کا تصور آتا ہے، یا دنیاوی علوم اور جو کچھ بھی لوگ ہوتے ہیں انجینئر کا تصور آتا ہے. یہی سب تصورات میں ماں بھی اپنے بچے کو پرورش کرتی ہے، باپ بھی محنت کرتا ہے کہ بڑا ہوگا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، بڑا ہوگا میرا بیٹا انجینئر بنے گا، بڑا ہوگا میرا بیٹا فلاں بنے گا، بڑا ہوگا میرا بیٹا بیرسٹر بنے گا، وزیر اعظم بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا. یہی خواب دیکھتے رہتے ہیں اور دین اسلام کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. یہ لوگ بھی جاہل ہیں اور یہ لوگ بھی گمراہ ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستو، علم کا قبضہ، علم پر مکمل طور پر مسلمانوں کا قبضہ پہلے بھی تھا، اور آج ہماری گرفت اس سے ذرا ڈھیلی پڑی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ناکارہ دنیا کے اندر تصور کیے جا رہے ہیں. کاش ہماری یہ گرفت علم کے اوپر مکمل ہوتی، جس طرح ہمارے اسلاف کی پکڑ جو ہے اس علم کے معاملے میں مضبوط تھی، تو آج ہم یہ پستی اور یہ نکبت کے دور نہ دیکھتے. بہرحال اللہ یہ بات ذہنوں سے نکال دیجئے، ہر علم مسلمان کا علم ہے، ہر علم اللہ رب العزت نے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جس سے قوم کو فائدہ ہو، جس سے وطن کی تعمیر ہو، جس سے ملک کی اصلاح ہو، جس سے وطن اور ملک ترقی کریں، جس سے رہنے والا جس دیش اور جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کی ضروریات کو پوری کیا جا سکے. وہ علم حلال ہے، وہ علم حاصل کرنا جائز ہے. وہ چاہے جس فنون کا وہ علم ہو، ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کو حاصل کرے. علم کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، ہر علم مسلمانوں کے لیے حلال ہے، جیسا کہ سوائے اس علم کے جس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کی. ایسا علم حاصل کرنا حرام ہے جس علم سے کوئی فائدہ، جیسے ناچ کا علم ہے، ڈانس کا علم ہے، گانے کا علم ہے، سارنگی کا علم ہے، تبلے کا علم ہے، فلانے کا علم ہے، گانے بجانے، رشوت کا علم ہے، چوری کا علم ہے، گٹیائی کا علم ہے، بدماشی کا علم ہے. یہ تمام سب علم حرام ہے. کیوں؟ اس سے نہ ملک انتی کرتا ہے، نہ ملک کے اندر ترقی ہوتی ہے، اور نہ ہی ملک کے اندر نہ لوگوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ جنتا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ قوم کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے تو قوم بگڑتی ہے، اس سے تو بہن بیٹیوں کے عزت و آبرو نیلام ہوتے ہیں. فلموں کا علم ہے، ڈینسنگ کا علم، ناچ گانے والے، باجا بجانے والے، انگڑے بھنگڑے میراثیوں کی اولاد اور کیا کرتے ہیں؟ کبھی ان سے ملک کی اصلاح ہوئی ہے؟ یہ ناچنے گانے والے جو آج بہت بڑے اسٹار اور بہت بڑے پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نوازے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی اسی مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو پروموشن دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ٹی ویوں اور وی سی آروں کے ذریعے قوم کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ فلانے اسٹار، یہ فلانی ہیروئن، یہ فلانا، ان کو آگے بڑھا کر کے قوم کی بہو بیٹیوں کو روڈوں کے اوپر لا کے کھڑا کر دینا چاہتے ہیں. اس سے ملک کی تعمیر نہیں ہوتی، اس سے ملک کے خواب شرمندے تعبیر نہیں ہوتے. ارے ملک کو بنانا ہے تو عبدالکلام پی جے عبدالکلام جیسا علم ایسا بھی ہو سکتا ہے. بیرسٹر منموہن جی سنگھ جناب علی بہت بڑے فائنانس منسٹر ہیں. ایسا علم دو جس سے کہ قوم فائدہ اٹھائے، جس طرح آج ہمارا ملک الحمدللہ ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے. ایسے علم سکھا کر کے رنڈی طوائف اور ناچ اور گانے اور بھنگڑے اور یہ تمام سب، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اے مسلمانوں، یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ علم حاصل کریں جس سے خود کو بھی فائدہ ہو اور قوم کو بھی فائدہ ہو، اسلام کو بھی فائدہ ہو، دین کو بھی فائدہ ہو، اور جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں برادران وطن ان کو بھی فائدہ ہو. ملک کی پیاس اور ملک کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہو. وہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ مدارس قائم کیے جاتے ہیں، یہ مراکز قائم کیے جاتے ہیں، اور ان کو اپنے خون اور پسینے سے ان مراکز کو اور ان اداروں کو سنوارا اور سجایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اس دنیا کو پیدا فرمانے کے بعد ایک تو میں نے آخری بات بتلائی کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا، تو پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ اقرا، پڑھو. ہم اور اس سے آگے بڑھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہمارے نبی کو اقرا کا لفظ دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ جب انسانیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھی، اور جب سب سے پہلا انسان اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، اور سب سے پہلا منش جب اللہ رب العزت نے اس کے جسم کے اندر روح ڈالی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تو قرآن کریم کے اندر اللہ عز و جل نے اس کا تذکرہ بڑی ہی خوبی کے ساتھ فرمایا. اور سب سے پہلی بات جو حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام انسانوں کے باپ ہیں, اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. انسان جب پیدا ہوا تھا تو ملائکہ نے, فرشتوں نے مخالفت کی تھی اور کہا تھا اے اللہ ایسے بندے کو کیوں پیدا فرمائے گا, دنیا کے اندر فتنہ و فساد پیدا کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلی دولت جو اس انسان کو اللہ نے عطا فرمائی وہ کون سی دولت تھی؟ علم کی دولت تھی. وہ علم کی دولت تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے تمام کائنات کے اسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا. اور یہ علم کی برکت تھی. اللہ نے اپنے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کو علم عطا فرمایا. وہ فرشتے جو مخالف تھے, وہ فرشتے جو اللہ رب العزت سے کہتے تھے ایسے بندے کو کیوں پیدا کرے گا جو دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلائے گا, اللہ رب العزت نے انہیں علم دے کر حضرت آدم کو ثم عرضهم على الملائکہ فرشتوں کے سامنے لا کے کھڑا کیا. اب امتحان ہو رہا ہے, فرشتوں کا جواب, فرشتوں کی باتوں کا جواب اللہ عملی شکل میں دے رہا ہے. اور فرمایا فرشتوں سے کہ ہم بتاؤ تم ان ناموں کو. انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے ہمیں اتنا ہی معلوم ہے, تیری ذات پاک و صاف ہے, ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں. پھر اللہ رب العزت نے وقال یا آدم انبئهم باسماء هؤلاء. اے آدم اب تمہاری باری ہے, ان ناموں کو شمار کراؤ, ذرا بتلاؤ لوگوں کو. چنانچہ حضرت آدم نے اللہ نے جو علم دیا تھا اس علم کی روشنی میں سب کچھ بتلانا شروع کیا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اب تم سمجھ گئے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو کہا اب سنو, اب چلو اس آدم خاکی کا, اس بشر کا, تم فرشتے ہو, تم نے مخالفت کی تھی, اب چلو اس کا سجدہ کرو. یہی علم کی دولت ہے میرے عزیزو جس نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا. اور یہی نہیں, یہ تو انسان تھے. قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے ایک ایسے جانور کا بھی ذکر فرمایا کہ اگر وہ سدھایا ہوا ہو, اگر وہ سکھلایا ہوا ہو, اور اگر تم نے اس کو شکار کرنے پر بالکل ٹرینڈ کیا ہوا ہے اور تم نے بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑا اور وہ جانور پکڑ کر کے لے آیا, اللہ نے فرمایا تم نے بسم اللہ کر کے چھوڑا ہے, اب وہ سدھایا ہوا جانور جو تم لا رہے ہو اس کا مقام یہ ہے. وہی جانور جس کو ہم کتا کہتے ہیں وہی اسلام ہے کہ اگر وہ منہ ڈال دے کسی برتن کے اندر تو پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ 7 مرتبہ اس کو دھلو, 7 دفعہ دھلو اور آخری میں مٹی لگا کر کے اس کو دھلو, تب جا کر کے پاک و صاف ہوگا. وہ جانور نجس ہے, پلید ہے, لیکن وہی جانور جسے تم نے سکھلایا ہے, سدھایا ہے, اب تعلیم یافتہ ہو چکا ہے. وہی کتا جب تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے, اسلام حکم دیتا ہے اگر وہ جانور پکڑ کر کے لا رہا ہے, اس نے دانت گاڑے ہوئے ہیں, سب کچھ کیا ہوا, اس کے باوجود بھی وہ تمہارے لیے کیا ہے, اس کا جھوٹا تمہارے لیے حلال ہے. تو علم ایک ایسی دولت ہے جو انسان ہی نہیں, انسان کے مقام اور مرتبے کو تو بلند ہی کرتی ہے. اگر اسے ایک جانور, ایک کتا جو ناپاک ہے, نجس ہے, اگر وہ بھی سدھایا ہوا ہو تو اس کا بھی مقام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر کے یہ بتلایا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, کہ اے لوگو تم میں جو ایمان والے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے ایمان کی وجہ سے. اور اسی طرح جو اہل علم ہیں, ایمان والے ہیں, صاحب علم ہیں, ان کا مقام بلند ہوتا ہے, ان کے مقام بلند ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں بیان فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سلسلے میں. بلکہ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتلاؤں کہ علم کا جو لفظ ہے, لفظ علم کے تعلق سے یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ صرف قرآن کریم کے اندر اگر آپ لفظ علم کو ڈھونڈیں تو پتہ ہے کتنے الفاظ آپ کو ملیں گے علم کے تعلق سے. علم اور اس کے جو مشتقات, علم, یعلم, اعلم, یعلمون, تعلمون, اس طرح کے جو الفاظ ہیں, تقریباً قرآن کریم کے اندر 900 مقامات ہیں جس میں اللہ نے علم کا لفظ استعمال فرمایا. کتنے الفاظ, کتنے مقامات ہیں؟ 900 مقامات ہیں.
آپ دیکھیں یہ بھی اہمیت، علم کی اہمیت کی بات بتلاتی ہم کو کہ 900 مقامات پر اللہ نے علم، یعلمون، تعلمون، علم، اس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں علم کی کتنی بڑی عظمت ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے علاوہ تدبر، تفکر، فقہ، نظر، اسی طرح عقل، افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تدبرون، یہ الفاظ الگ ہیں جبکہ ان کے معنی